قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے اور اس پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ آج وہ وقت ہے، وہ دور ہے جس میں لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ اس سے مانگتے ہیں، نہ اس کو بتاتے ہیں۔ لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج جو حالات ہیں پاکستان کے اور دنیا کے، جس طریقے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس طریقے سے مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس وقت میں، اس دور میں سب سے مضبوط رشتہ، سب سے پکا رشتہ وہ اللہ کا ہے، جو ہر مشکل پریشانی کو دور کر سکتا ہے، جو تمام درد تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل آئی تو میں نے سوچا کہ میں فلاں سے ذکر کروں گی، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے، یا میں فلاں سے ذکر کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ سب سے بہترین حل کیا ہے؟ سب سے بھروسے مند رشتہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہو، آپ محفل سے اٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کی پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کے مسئلے کو کسی اور کو بتا دیتے ہیں۔ رکیں، ٹھہریں اور سوچیں کہ اس وقت میں، اس دور میں سب سے مضبوط رشتہ کون سا ہے، اور کون ہے جو میرا ساتھ دینے والا ہے، اور کون ہے جو میرے راز رکھنے والا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ ایک واحد اللہ ہے۔ آئیں، بیٹھیں اللہ کے سامنے، جانماز بچھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، بتائیں اس کو۔ اللہ تو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں تیری مشکلیں سننا چاہتا ہوں، تو مجھے سنا، تو میرے در پہ آ، میرے پاس اتنے خزانے ہیں کہ تیری سوچ سے بڑھ کر ہے، تو مانگ، میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آئیے بیٹھیے، اس سے ذکر کیجئے، اے میرے مالک، میری یہ مشکلیں ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، مجھے رزق میں تنگی ہے، مجھے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، مجھے یہ بیماری ہے۔ ہر بات اللہ سے شیئر کریں، ہر بات اپنے اللہ کو بتائیں، ہر تکلیف اپنے اللہ کو بتائیں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور کہیں، اے مالک یہ مشکلیں ہیں۔ تو دیکھیے گا اللہ کس طریقے سے آپ کی مشکلوں کو، آپ کی پریشانیوں کو آپ سے دور کر دے گا، ان کو حل کر دے گا۔ وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھے بتائے، لیکن یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری اللہ سے دوری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک لوگوں کی یہی سوچ میں نے زیادہ تر دیکھی ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تو بہت غصے والے ہیں، اللہ عذاب دینے والے ہیں، اللہ تو جہنم میں ڈالنے والے ہیں، اللہ تو آگ میں پھینکنے والے ہیں۔ نہیں، اللہ محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے شروع سے یہی سنا ہے، اگر یہ گناہ کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ گناہ کریں گے تو ویسا ہوگا۔ شروع سے لے کر بڑھاپے تک بس یہی سوچ ہوتی ہے کہ کوئی گناہ کریں گے تو اللہ ہمیں عذاب دے گا۔ یہ سوچ بدلنی چاہیے، اس کو محبت کی لفظوں میں لپیٹنا چاہیے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، اگر میں نے یہ خطا کی، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کی ناراضگی کے بارے میں سوچیں، اس کی محبت کے بارے میں سوچیں۔ دنیاوی رشتوں کی محبت کے بارے میں، دنیاوی رشتوں کی ناراضگی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کی ناراضگی کے بارے میں نہیں سوچتے کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کتنا پیارا لفظ ہے، کتنی پیاری تاثیر ہے اس میں۔ آپ خود سوچیں کتنا خوبصورت رب ہے اور کتنی محبت کرنے والا ہے۔ خدا را جو بھی مسئلے ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اپنے رب کو بتائیں۔ آپ ابھی پریشان ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت حاجات پڑھیں، ہاتھ پھیلائیں، جھولی پھیلائیں اور کہہ دیں، جو دل میں ہے سب باتیں اس کو کہہ دیں۔ حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی
ایسے کہیں جیسے آپ اپنے دوست کو بتا رہے ہیں، جیسے آپ اپنی ماں کو بتا رہے ہیں۔ ہر بات، ہر لفظ کہہ دیں، آج مجھے اس نے ڈانٹا، آج مجھے اس نے یہ بات کہی، آج مجھے یہ تکلیف ہے، آج مجھے یہاں درد ہے، اللہ مجھے کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کہاں جاؤں۔ ہر ایک بات جو آپ کے دل میں ہے، بلا خوف بلا جھجک اس سے کہہ دیں۔ آپ دیکھیے گا جب اس کے سامنے آپ گڑ گڑائیں گے، اس کو بتائیں گے، آپ کا دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جائے گا، آپ کے سر کا وزن کتنا ہلکا ہو جائے گا، آپ کتنا پرسکون محسوس کریں گے۔ تو خدا را لوگوں کو بتانے سے پہلے اپنے رب کو بتائیں۔ وہ رب ہے جہاں جانے سے، جس کے در پہ جانے سے آپ کو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اپنے آپ پر فخر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی تمام مشکلوں کو، دنیا کی تمام محبتوں کو نکال کے صرف اپنی محبت پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔